عقل سے باہر ہے آقا کی عظمت. ہاں عقل سے باہر ہے، عقل سے باہر، عقل میں نہیں آ سکتے. آدم سے پہلے موجود تھے. کہا کہ آدم بین الماء والطین کنت نبیا، میں نبی موجود تھا، میری ذات موجود تھی. آدم کا پتلا بھی بنا ہوا نہیں تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا اور مٹی بھی پڑی ہوئی تھی. آئے اوئے پانی بھی پڑا ہوا تھا، مٹی بھی پڑی ہوئی تھی. کنت نبیا، میں اس وقت نبی محمد موجود تھا، اللہ کا نور. آدم بین الماء والطین، آدم کا گارا بھی پڑا ہوا تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا، روح بھی نہیں تھی، ہم تھے. اور پھر منتقل ہوئے. ہاں نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. ان کے متعلق کیا انسان کہہ سکتا؟ نیند نہیں آتی کیونکہ آقا باہوش رہتے نیند میں بھی، تو ان کی روحانیت کا اثر پڑتا ہے، وہ بھی باہوش ہو جاتے ہیں. باہوش نیند میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بس جیسے ایسے غنودگی، بس نیندیں نہیں آتی. اس طریقت میں کسی کو ہوا تو آقا جی نے کہا کہ نقشہ تو بناؤ، نیند نہیں آتی کوئی نقشہ بنا لو. یہ نیند والا ایسا ایسے کرو، نقشہ تو بناؤ. اب نیند کہاں تم کو آئے گی؟ تم نے دل جو لگا لیا یہاں، اب نیند تم کو کہاں آئے گی؟ تمہارے میں کثافت ختم ہوتی جائے گی، تمہارے میں لطافت اور روحانیت بڑھتی جائے گی. جو تمہارے ساتھ بیٹھے گا اس کی نیند بھی غائب ہو جائے گی. کہ تمہارے میں ہمارا اثر روحانیت کا ہے، اور جو ہمارا روحانیت کا اثر جو تم سے جڑے گا اس میں تمہارا اثر جائے گا، اور جو ہمارا روحانیت کا اثر جو تم میں وہ اس میں جائے گا، اس کو بھی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن میں اس سے بیٹھتا ہوں مجھے کچھ اور ہو جاتا ہے، میری طبیعت بدل جاتی ہے، میری عبادت بدل جاتی ہے، میری تسبیح میں تیزی آ جاتی ہے. میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں اور ہوتا ہواتا ہوں، میرے میں تیزی آ جاتی ہے، تو ادھر کی اثر ادھر سے پیسے جاتا ہے ایسے. ہاں اس کو بھی ایسے ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے جی، ہوتا ہے. یہ پھر طریقت کا تجربہ بتلاتا ہے، خود ہی سمجھ آتی ہے. ہاں انسان آتا ہے پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی ایسے تھا. ویسے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، اب بھی لا الہ پڑھتا ہوں. پہلے درود پڑھتا تھا، اب بھی درود پڑھتا ہوں. لیکن درود پہلے پڑھتا تھا ایسے نہیں ہوتا تھا، اب درود پڑھتا ہوں کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ درود پڑھتے ہو، بیٹھتے اٹھتے ہو، اس کا معاملہ آ گیا ہے تو اس سے تم ٹچ ہوتے ہو، تو اس کے ٹچ سے ادھر سے ٹچ سے چلتا ہے معاملہ. ایسے سمجھ لو بس تھوڑا سا، اب زیادہ اس کی وضاحت تو نہیں ہو سکتی. یہ تو انسان کو قائل ہونا پڑتا ہے. ہاں جب اس میں تبدیلی آتی خود ہی قائل ہوتا ہے، وہ خود کہتا ہے مجھے ایسا ہے. یہ باتوں کا مسئلہ نہیں ہے نا. ہاں جب چیز کوئی تمہارے اندر داخل ہوگی تم کو خود ہی محسوس ہوگا مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو ہو رہا ہے تو پھر نعرے مار رہا ہے نا. اب یہ نعرے زبان تک ہیں، یہ جذب ہونے چاہیے دل میں. ہاں کہ اپنے دل پر نعرہ مارو.
کہ دل پھٹے، اس میں سے شعائیں نکلیں، ہاں اس میں تم کو کچھ نظر آئے کہ واقعہ خدا کا مقام یہ دل ہی تھا۔ جو دل میں خدا نے رکھا ہے زمین آسمان نے نہیں رکھا ہے، جنت میں بھی نہیں رکھا ہے۔ دل کو اپنی جگہ بنائیے خدا نے۔ آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متصنی السماوات، زمین آسمان میں گنجائش نہیں تھی میں ان میں سماتا، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں۔ ہاں یہ حدیث شریف ہے۔ اسی جن کو ایسے ہوا ان میں اثر آ گیا، جن کو ایسے ہوتا ہے ان میں اثر آتا ہے، تو پھر وہ ایسی باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ شعر سنے آپ نے اہل طریقت کے، یہ میں تینوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا، یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ ہاں اور ان کے ساتھ رہنے سے سکون ملتا ہے۔ ہاں ان کے ساتھ رہنے سے بہت سے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، رہنے سے ہی۔ اگر دل جڑ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ہاں دل جڑ جائے کہیں اور ہی چلا جائے، کبھی دل جڑا نہیں ہے ان کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو فرق رکھتا ہے۔ اپنے گھر میں اور ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری روحانیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، اس کو خوش کرتا ہوں میری حالت میں کچھ ایسے آتا ہے، کوئی اندر بہار آئی ہے۔ یہ ناراض ہوتا ہے جیسے مجھے قبض ہو گیا، میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے۔ یہ چیزیں قائل کر دیتی ہیں انسان کو طریقت۔ ہاں یہ بہت زبردست چیز ہے جی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرے یہ فیض جاری رہیں انشاءاللہ، اور دل ہمارے اللہ کرے آقا سے جڑ جائے۔ ہاں ہر مصیبت ختم ہو جائے، ہر غم ختم ہو جائے۔ پھر غم کہاں رہتے ہیں کہ آقا رحمت للعالمین۔ ہاں صحابہ ایسے آقا جی کو کہا کرتے تھے نا، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب آپ سے دور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتی ہے۔ کہا جیسے میرے پاس ہوتے ایسے دور بھی ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، کہ اس وقت تمہارا دل بڑھ جاتا ہے دنیا کے کاموں میں، مثلا گھر کے کاموں میں اور اپنی ذمہ داریاں۔ جب میرے پاس ہوتے تمہارا دھیان سارا میری طرف ہوتا ہے، تو میرا فیض تم پر جاری رہتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی تم گھر میں رہو، کہیں رہو، اور تمہارا دھیان پورا ادھر رہے، تو تمہاری حالت فرشتوں جیسی ہو جائے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ ایسی باتیں کریں گے تو احساس پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، لگ تو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرے اس رستے میں فنا ہو جائے انشاءاللہ۔ رغبت ہو، شوق ہو، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بتاؤ، تو خدا کرے ہماری تمہاری یہ رغبت تیزی ہوتی رہے، ایسے نماز میں عبادت میں لگ جائیں ہم کو پتہ ہی نہ ہو کھانا نہیں کھانا انشاءاللہ۔
لڑائی کیوں، کیا کچھ عطا کرتی۔ آقا جی نے تو نہیں کہا تھا میں وضو کروں تو تم ایسے کرو، دل مانتا تھا ان کے جوتے میں شفا ہے، ان کے تھوکنے میں شفا ہے، ان کے دیکھنے میں شفا ہے، جو چیز ان کو مس کر جائے وہ بھی شفا ہے۔ آپ نے نہیں خود کرتے تھے، آپ نے نہیں کہا ایسے کرو، آپ کہتے تھے میں تمہارا جیسا ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں، وہ دل میں کہتے تھے آپ جیسا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے، اس لیے پانی کو لے کے وضو کو لگاتے تھے، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وضو کا، آقا جی کے وضو کے گرنے کا، اور جس کے ہاتھ کو یا بدن کو لگ چکا ہوتا تھا وہ اس کی پیچھے تیزی سے بھاگتا تھا، اس کے ایسے کر کے کر لیتا تھا۔ شان، شان، یہ شان کیسی شان۔ امام بخاری نے لکھا کادو یتقاتلون علی وضوئہ، ایسے لگتا تھا یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے اس پانی کے پیچھے جو آقا کے جسم کو لگ کے گرتا تھا، وضو کے ہاتھ سے گرتا تھا یا پاؤں سے گرتا تھا یا ناک میں پانی ڈالتے تھے، وہ پانی زمین پہ نہیں جاتا تھا، صاحب ہاتھوں میں رہتے تھے۔ یہ سکھائی محبت نہیں تھی، یہ مجبور ہو جاتے تھے اندر سے، پتہ اندر کتنی محبت ہوگی، یہ تھوڑا سا اظہار ہوتا تھا، کیونکہ ادب کی وجہ سے وہ ایسے رہتے تھے آقا کے ساتھ۔ حدیث میں آتے پرندہ کسی چیز کو ذرا ہلے تو اڑ جاتا ہے، اگر کسی چیز پہ بیٹھے ہلے اڑ جاتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا ایسے لگتا تھا جب آقا کے پاس بیٹھے جیسے پرندہ ان کے سر پہ بیٹھا ہو، بالکل گمسم، پرندہ جیسے، ایسے ادب سے بیٹھے تھے۔ تو یہ جو کر لیتے تھے حرکت، یہ مجبور ہو جاتے تھے کہ موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا پھر آپ شفقت فرماتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا تنخواہیں آپ کو دیتے تھے، کھجوریں، بھوک، فقر، فاقہ، لیکن محبت میں سب رحمت نظر آتی تھی کہ سب کچھ آسان ہے، لیکن آقا جی کا ملنا آسان نہیں ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے ساتھ رہتے تھے نا تو حالات کے واقف ہوتے جاتے، جب انسان ساتھ رہتا ہے کچھ نہ کچھ حالات کا واقف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ساتھ مل کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں، کہتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، انا آکل کما یاکل العبد، جیسے ایک بندہ غلام بیٹھتا ہے میں تو وہ ہوں۔ انا اجلس کما یجلس العبد، میرا بیٹھنا کھانا پینا ایک غلام ایک بندے کی طرح ہے، یہ کیسے فرماتے تھے، یہ مفہوم۔ لیکن وہ پہچانتے جاتے تھے، آپ کچھ کہیں آپ پتہ نہیں کیا ہیں، کون ہے، کیسے ہیں، کہ کسی نے چشمے نہیں بنائے، کسی کی بادل نے کبھی سایہ نہیں کیا، جو چیزیں آپ سے نظر آتی ہیں اٹھتے بیٹھتے انداز میں، کسی میں وہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ صحابہ کہتے تھے اگر بات کرتے تھے ہمارے دل ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، ایسی شیرینی زبان تھی۔ خدا نے بھی ایسے ہی کہا ہے، خدا نے بھی ایسے ہی کہا ہے آپ کی زبان پاک کو، وکیل ہی یا رب، آپ کے بولنے کی قسم میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں، خدا کرے ہم سنیں کبھی، اب بھی سننے والے جس پہ کرم ہوتا ہے کبھی سن لیتے ہیں، نیند میں بھی ہو جاتا ہے، جاگنے بھی ہو جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں اہل طریقت کہ بالکل صاف دیکھتے ہیں، آواز کان میں جاتی ہے، کان میں، پھر کان سے دل میں جاتی ہے، پھر دل کو کیا ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہوگا اس کو بھی پتہ ہوگا اس کو کیا ہوتا ہے، پھر لیلا مجنون تو بنا رہے گا 24 گھنٹے، نیند میں بھی جاگنے میں، کہ کیسی آواز ہے، کیسی بات ہے۔ چلیں جی، پانی جو وضو کا تھا اس پر بھی لڑائی کیوں، پانی جو وضو کا تھا اس پر بھی لڑائی کیوں، کیا کچھ
کیوں ان کو ایسے محسوس ہوا یہ کیفیت پیدا ہے؟ بات مانتے تھے نا، جب بات مانتے تھے تو خدا کی رحمت اترتی تھی۔ ہم لوگ بھی آقا کے پیچھے تھے، ہم کو کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ہم لوگ آقا سے لاپرواہ رہتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ان کی سنتوں پہ نہیں چلتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، نمازیں کوئی پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، سنتوں کی پرواہی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ وہ جو جی سنت کے حساب سے نہ بھی نظر آئے تب بھی اس میں چلتے تھے، یعنی ایسی باتیں تو آقا جی نے نہیں کی میں اگر ایسے چلوں تو ایسے چلو، ایسے چلوں تو ایسے، بات مانو، تو اس میں بات تو نہیں کی تھی۔ ایک صحابی تھا، چلنے میں رستے میں ایسے جائے پھر ایسے جائے پھر ایسے جائے، کسی کا رستے میں تو کوئی سامنے اٹکا تو ہے نہیں کوئی چیز، تو تم سیدھا کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہا میں ایک دفعہ گزرا اس رستے سے تو آقا جی ایسے چلے تھے، پھر ایسے چلے تھے، پھر ایسے، پھر اس واسطے میں کبھی ادھر جاتا ان کو جیسے دیکھا تھا، پھر دیکھا تھا وہ اس طرف گئے تھے، پھر تو اس لیے میں اس جگہ ایسے چلتا ہوں۔ تو پھر بات کتنی مانتے ہوں گے؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ رستہ جیسے کوئی چلتا ہے سب چلو، اس چیز میں بھی اتنا خیال کرتے تھے کہ ادھر ایسے گئے تھے ادھر ایسے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ بات اتنی مانتے تھے، ہم اگر مانیں ہم کو بھی ایسی شروع ہو جائے، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، ہاں مان کے دیکھو، ہوگا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت نبی کریم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا، جس نے امت کے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑا خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یہ تھوڑی چیز تو نہیں ہے۔ من احیا سنتی فکانما احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت میری عادتیں اچھی نہ لگیں وہ اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ہو جائیں، ہم لوگ ایسے اب یہ سنتے تو منافقت نظر آتی ہے اپنے آپ میں کہ ہم لوگ جو سے نا کسی اور طرح ہی چلتے ہیں، جو بات مرضی ہوئی مانی، جو مرضی ہوئی نہیں مانی، وہ ایسے تو نہیں کرتے تھے، بلکہ جو چیز حکمت سنت ہے وہ بھی نہیں کرتے، جو حکمت فرض ہے وہ بھی پورا نہیں کرتے۔ تو پھر کہاں سے یہ رحمت آئے، کہاں سے دل کی حالت بدلے، کیفیت بدلے، کہاں سے وہ چیز پیدا ہو اندر؟ ہاں کچھ اندر جائے تو پیدا ہو نا، اخلاص محبت کے کوئی معاملے ہوں تو پھر اندر کیفیت بھی آتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے ہوتا تھا بات دل سے مانتے تھے۔ ہم لوگ تو سننے تک ہے، ماننے سے چپ ہو جاتے ہیں، سننے تک سن لیتے ہیں، وہ سنتے بھی تھے مانتے بھی تھے۔ کرتی کیا مجھے عطا کرتی، تعظیم محمد کی، مست محمد سے دل سیا رہتا ہے، اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟